دیکھو بہت توجہ سے بات سننا پوری. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کو نہ ماننے والوں کا یقین اور اللہ کو نہ ماننے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ کائنات سے ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کا کی ساری محنت اور کوشش وہ کائنات سے فائدہ اٹھانے میں صرف ہوتی ہے. جب کائنات میں ایک چیز پیش آتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کائنات کی دوسری شکل سے کرتے ہیں. کائنات میں کوئی چیز پیش آتی ہے وہ اس کا مقابلہ کائنات کی دوسری شکل سے کرتے ہیں. بیماریاں آتی ہیں تو بیماریوں کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں. بیماری کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں. بیماری آتی ہے تو بیماری کا مقابلہ دواؤں سے کرتے ہیں. جب ان پر خوف آتا ہے تو یہ اس خوف کا علاج ہتھیاروں سے کرتے ہیں. حالانکہ سمجھتے تھے کہ جب خوف کا مقابلہ ہتھیار سے کیا جائے گا تو خوف اور بڑھ جائے گا، کیونکہ ابھی تو دوسروں کے ہتھیار کا خوف تھا، اب اپنے ہتھیاروں کا بھی خوف ہے. عجیب بات ہے حضرت کی کہ خوف میں اضافہ ہو جائے گا، خوف اور زیادہ ہو جائے گا. ابھی تو دوسروں کے ہتھیار کا خوف تھا، پھر جب خود ہتھیار لے لیے تو حضرت فرماتے تھے کہ خوف میں کمی نہیں ہوگی بلکہ خوف میں اضافہ ہوگا. خوف میں اضافہ ہوگا. فرماتے تھے اگر ایک اندھا آدمی کسی اندھے کو اپنا رہبر بنا لے کہ مجھے راستہ دکھلا، تو ایک فرد کا اضافہ نہیں ہوا بلکہ اندھے پن میں اضافہ ہوا. اندھے پن میں اضافہ ہوا کہ اندھے پن میں اور اضافہ ہوا. اگر کوئی لنگڑا آدمی لنگڑے کا سہارا لے تو فرماتے تھے کہ لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوا، لنگڑے پن میں اضافہ ہوا. لنگڑے پن میں اضافہ ہوا، لنگڑے پن کا علاج نہیں ہوا بلکہ لنگڑے پن میں اضافہ ہوا. اگر کوئی فقیر کسی فقیر سے سوال کرے تو فرماتے تھے کہ فقر کا علاج نہیں ہوا بلکہ فقر میں اضافہ ہوا. فقر کا ازالہ نہیں ہوا، فقر میں اضافہ ہوا. آپ اس طرح اٹھا کے دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں، ہر قوم ہر سطح کے لوگ ان حالات کا مقابلہ اسباب سے کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں، ان حالات کا تعلق حکام سے ہے، اگر حکام مان جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ خدا کی قسم حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں. حالات کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالات کا تعلق احکام سے ہے. حالات کا تعلق احکام سے ہے. بندے کے بدن سے جیسے احکام پورے ہوں گے اور بندے کے بدن سے جیسے اعمال ظاہر ہوں گے، نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا. نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا. نظام کائنات اس کے مطابق چلے گا. نظام کائنات سے اور نظام کائنات کا حکام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح جانور کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس طرح اغیار کے کسی عمل سے کائنات میں کوئی تغیر نہیں آتا. یہ کہنا کہ حالات حکام سے متعلق ہیں، بالکل نہیں. کائنات کے نظام کا حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کائنات کے میں جتنے تغیرات ہوتے ہیں ان تمام تغیرات کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اللہ کی ذات سے براہ راست. اللہ رب العزت کائنات کے نقشوں میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ تصرف کرتے ہیں. نظام کائنات سے نہیں چلتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، وہ احکام سے بالکل رخ پھیر کر کائنات کے بنانے میں لگے رہتے ہیں. وہ احکام سے رخ پھیر کر کائنات کے بنانے میں لگے رہتے ہیں. اس امید پر لگے رہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا کام ہے، یہ ہو جائے گا تو پھر میں اللہ کے دین کے لیے فارغ ہو جاؤں گا. تھوڑے سے حالات ہیں، ان قریب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب کہ میں نے ایسے اسباب اختیار کیے ہیں کہ ان اسباب میں تو میرا کام ہو ہی جائے گا کہ وہ جتنے بھی آنے والے حالات ہیں ان کا مقابلہ کائنات کی شکلوں سے کرتے ہیں.
حالانکہ نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ غیروں کا ہے، یہ عقیدہ غیروں کا ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے، یہ عقیدہ غیروں کا ہے، نظام کائنات کائنات سے چلتا ہے۔ آپ پوچھیں سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، آپ پوچھیں ان سے سائنسدانوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ آپ کو ایسی جھوٹی کہانیاں سنائیں گے اور ایسا، کیونکہ جو کچھ مشاہدے میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب تک اس کو جھٹلایا نہیں جائے گا اس وقت تک غیب کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ غیب اور مشاہدہ یہ اندھیرے اور روشنی کی طرح ہیں، دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہوتے ہیں ان کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سائنس یہ سکھلاتا ہے کہ نظام کائنات میں تبدیلیاں کائنات کی وجہ سے ہیں۔ آپ پوچھیں گے سائنسدانوں سے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، وہ بہت لمبی تفصیل بتائیں گے، بہت لمبی، جنہوں نے ظاہری طور پر زمین میں جو کچھ دیکھا ہے وہ اس کو بیان کریں گے۔ نہ وہ یہ کہیں گے زلزلے اللہ کے امر سے آتے ہیں، نہ وہ یہ کہیں گے کہ زلزلے کے آنے کے کیا اسباب ہیں۔ جو اسباب وہ بتلائیں گے ان اسباب کا تعلق زمین سے ہوگا، عمل سے نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ زلزلے کے آنے کا تعلق وہ معاشرے کی لائن کے احکام کے ٹوٹنے سے ہے، جب زنا ہوگا زلزلے آئیں گے۔ کسی سائنسدان نے آج تک یہ بیان نہ کیا ہوگا کہ زنا سے زلزلے آتے ہیں۔ زمین کانپ اٹھتی ہے کہ میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، میں تو زمین یہ اس لیے کانپ جاتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے تمام بندوں کو سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی زمین میرے لیے، میری اس امت کے لیے سجدہ بنا دی گئی ہے، ساری زمین سجدہ بنا دی گئی ہے۔ اس زمین کا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ اللہ کو اس پر سجدہ کیا جائے۔ اس زمین پر اگر دوسرا کوئی عمل ہوگا گناہ کا تو زمین اس کو برداشت نہیں کرتی، اس کو برداشت نہیں کرتی کہ مسجد کہ زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، اس پہ گناہ ہوتے ہیں تو زمین کہاں اٹھتی ہے۔ چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو تو سائنسداں کہتے ہیں یہ وجوہات ہیں۔ ایسی وجوہات کی طرف چلنے والوں کو کبھی خیال نہ آئے گا کہ چاند سورج کے گرہن ہونا اللہ کی ناراضگی کا موقع ہے۔ اس لیے اسلام نے ان موقعوں پر نماز، توبہ اور استغفار کا حکم دیا کہ چاند گرہن ہو یہ نماز، سورج گرہن ہو تو نماز، بارشیں بند ہو جائیں تو نماز، سعد الاستسقاء، زلزلے آئیں تو نماز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بگڑنے سے کائنات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ مومن کے، مسلمان کے اعمال بگڑتے ہیں، ان اعمال کے بگڑنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہو کر کائنات کے نظام میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ نظام کائنات کو کائنات سے جڑے ہوئے ہیں وہ تو اللہ تک پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی حال آئے گا وہ اس حال کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ دیں گے، جو بھی حال آئے گا اس حال کو کسی سبب سے جوڑ دیں گے۔ جتنے بھی کائنات میں اسباب ہیں یہ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں، اس لیے ہر حال میں سبب کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر حال میں سبب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بننے کے اسباب میں ان کو ناکام کرتے ہیں، یہ پھر اور اسباب لاتے ہیں، یہ پھر اور اسباب لاتے ہیں، اسی میں ان کا دنیا کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی تغیر آتا ہے تو فوراً مومن کی نظر اللہ پر جاتی ہے،
مومن کی نظر فوراً وہ تغیر کائنات کے نقشوں میں ہو یا وہ تغیر اس کی اپنی ذات میں ہو، تو تغیر اس کے اپنی ذات میں ہو یا نظام کائنات میں کوئی تغیر ہو تو فوراً اللہ یاد آتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایمان کا کے وجود کی علامت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اسے اس گناہ پر اللہ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگے، اس کو کوئی ٹھوکر بھی لگے تو یہ اس میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے تیرا کون سا حکم ٹوٹا کہ یہ ٹھوکر لگی، مجھ سے تیرا کون سا حکم ٹوٹا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے بندوں کے ساتھ، یہ اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جب مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر سزا فوراً لے آتے ہیں، اس پر سزا فوراً لے آتے ہیں۔ کافر کے لیے سزا کو آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، مومن کے لیے اس کے اعمال کی جزا کو آخرت کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ چاہتا ہے کسی طرح اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی طرح اس کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں مل جائے، کسی طرح مسلمان کو اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں